یہی بیان کرے گا، سنی بھی اسے بیان کرے گا، اور ہمارا ہی حق ہے کہ ہم جو ہے علی شیر خدا کی سیرت اور آپ کے واقعات بیان کریں۔ اس کے ساتھ کل کی جو تاریخ گئی، ہم شبیہ غوث اعظم سیدی علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، انہیں کے خاندان کے ایک عظیم بزرگ حضور محدث اعظم ہند کی تاریخ بھی آنے والی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے محدث ہے اور اہل بیت کے ایک چشم و چراغ ہیں۔ انشاءاللہ ان کی سیرت پر بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام اہل سنت نے جو کہا، ایسے آقاؤں کا اندام رضا بول والے میری سرکاروں کے، ہماری چلتی ہے تو انہی کی بدولت چلتی ہے۔ ایسے عظیم آقا ہمارے درمیان جلوگر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرف والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نسبتوں سے عزیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی ہیں۔ حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر پاک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہما کے والد محترم ہیں۔ اتنی عظیم شان ہے، جنتی جوانوں کی، جنتی عورتوں کی سردار جس کی بیوی ہے اسے علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ نبی کی بیٹی کے شوہر کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ حسنین کریمین الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، امام حسن و حسین کہ والد محترم کو علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی عرف و اعلیٰ ہے۔ سارے سلسلے جس ذات پر جا کر ختم ہوتے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے مقدر پر ناز کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایسی جماعت میں پیدا کیا کہ ہم صحابہ کو بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں اور اہل بیت کو بھی اپنے سر کا تاج بناتے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی، اور ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اسی پر ہم کو قائم و دائم رکھے، اور اہل سنت کے نظریات سے اور خصوصاً مسلک اعلیٰ حضرت سے ہماری وابستگی ہمیشہ رکھے، تاکہ ہمارے پاؤں نہ ڈگمگائے، ہمارے دل کسی ایسی چیز کی طرف مائل نہ ہو جو آگے جا کر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر مبتلا ہو جائے۔ بڑے بڑے شہنشاہ وقت، بڑے بڑے لوگ اپنی جگہ سے ہل گئے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آج بھی ہم علی مرتضیٰ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں اور شیخین کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، اور ایسا عظیم تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمیں سکھایا ہے بریلی کے امام احمد رضا نے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولادت حضرت علی کی تاریخ ہمارے درمیان ہے۔ ہم سنتے ہیں کہ حضرت علی کی ولادت کیسے ہوئی، کیونکہ ولادت، یوم ولادت جو منایا جاتا ہے وہ کسی بھی شخص کی ولادت کی تاریخ کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے ولادت کے دن کو ظاہر کرنے کے لیے اس دن کو منایا جاتا ہے۔
لیکن لوگ آج علی علی کہہ کر شیخین کی گستاخیوں پر مبتلا ہو چکے ہیں۔ آج لوگ جلوس حیدری تو نکالتے ہیں لیکن بغض شیخین ان کے دلوں میں ہوتا ہے، پھر وہ جلوس حیدری کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کیسے ہوئی؟ حضرت فاطمہ بنت اسد جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد حضور سے بہت محبت کرتی تھی اور حضور بھی حضرت فاطمہ بنت اسد سے بہت محبت کرتے تھے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی تھی۔ ولادت کا وقت آیا، کعبے کا دروازہ کھل گیا یا کعبے کی دیوار شق ہو گئی، حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر تشریف لے گئی اور کعبے میں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ کعبے میں حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ یہ کیسا عظیم سنگم ہے کہ حسنین کریمین کے والدین کی کیسی عظیم شان ہے کہ باپ خدا کے گھر میں پیدا ہوا اور ماں اللہ کے رسول کے گھر میں پیدا ہوئی۔ یہ شان ہے حسنین کریمین کے والدین کی۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، حضرت علی کی ولادت ہوئی۔ 3 دن کے بعد جب بچے کو باہر لے کر نکلی تو کیا دیکھتی ہے؟ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا ہے، بچہ پلک جھپک نہیں کر رہا ہے، حیران و پریشان ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد اپنے شوہر کے پاس جا کر کہتی ہے، لو ابو طالب بیٹا ہوا ہے، لگتا ہے نابینا ہے، 3 دن سے آنکھیں نہیں کھولی، نابینا لگتا ہے۔ اتنے میں حضور بھی تشریف لائے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو تمہارا بھائی ہوا ہے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے پاس لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ جب کچھ بڑے ہوئے، کیونکہ کفالت کی ذمہ داری حضور کے پاس تھی، حضور نے حضرت جناب ابو طالب سے حضرت علی کی کفالت کی ذمہ داری، آپ کی سرپرستی لینی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے تھے اور ایمان بھی ایسے عظیم ہے، ان کا ایمان بھی ایسا عظیم ہے۔ پیدا ہوئے، اس کے بعد جب بڑے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی پیدا ہوتے ہی ماں باپ کو تو نے تشویش میں ڈال دیا تھا، آنکھیں نہیں کھولی، وجہ کیا ہے بتاؤ؟ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، جب دنیا میں یہ آیا تھا تو یہ خواہش لے کر آیا تھا کہ سب سے پہلے اگر چہرہ دیکھوں گا تو محمد عربی کا دیکھوں گا، محمد عربی کا چہرہ دیکھوں گا۔ یہ ہے حضرت علی کی شان، یہ ہے حضرت علی کا مقام، یہ ہے حضرت علی کا مرتبہ۔ علی علی ہے، علی علی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی کی شان بڑی عرف والا ہے۔ آپ دیکھیں، خیبر کی طرف آ جائے، وہ دروازہ جسے 20 صحابہ نہ اٹھا سکے، اسے علی نے ایک ہاتھ میں اٹھا کر پھینک دیا۔ 3 دن سے جنگ ہو رہی ہے، کوئی فتح نہیں کر رہا ہے قلعہ خیبر کو۔ حضور نے فرمایا، کل سب سے پہلے، کل جو ہے میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا، جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ موجود ہیں میدان میں، حضور جس کو تلاش کر رہے وہ ہے نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہا کہ علی تو بیمار ہے، آنسو بے چشموں میں مبتلا ہے، وہ آ نہیں سکتے۔ حضور نے فرمایا، علی کو بلاؤ۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا تو حضور نے اپنے لعاب دہن کو حضرت علی کے آنکھوں میں لگا دیا، آنسو بے چشم جاتا رہا۔ حضرت علی میدان میں اترے اور قلعہ خیبر کو فتح کر لیا، دروازے کو اٹھا کر ایک ہاتھ میں لے لیا۔ یہ ہے علی کی شان۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہم تو کیا بیان کر سکتے ہیں؟
ہم تو بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ علی علی ہے، علی نبی کے داماد ہے، فاطمہ کے شوہر ہے، علی حسن و حسین کے والد محترم ہیں اور ولایت کے شہنشاہ ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے آگے کی طرف اس گفتگو کو بڑھاتے ہیں، چونکہ مجھے 4 بزرگوں کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرنی ہیں۔ جب علی کا تذکرہ سن لیا تو پھر علی کے خاندان کا بھی تذکرہ سنو۔ علی کا خاندان بھی کتنا اعلیٰ ہے، اور بیٹے کا تذکرہ کریں گے نا تو باپ کا تذکرہ خود بخود ہو ہی جائے گا۔ بیٹے کے تذکرے سے پتا چلے گا کہ باپ کی شان کیا ہے۔ ادنا کا حکم ثابت ہو جاتا ہے نا تو اعلیٰ خود بخود ثابت ہو جاتا ہے۔ ادنا کی پہچان ہو جاتی ہے تو اعلیٰ خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے۔ جب غریب نواز نے انا ساگر کو ایک کانشے میں بھر لیا تو ہم نے سوچا جب غریب نواز کی یہ شان ہے، بیٹے کی یہ شان ہے، تو پھر علی مرتضیٰ کا مقام کیا ہوگا۔ امام حسین نے کربلا کی دھرتی پر سجدہ کر لیا، اور ایسا سجدہ کیا کہ آج تک اس سجدے کو کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ ہماری ساری نماز قرباں اس ایک سجدے کی عظمتوں پر جو سجدہ فاطمہ کے بیٹے نے کربلا میں ادا کیا تھا، تو اس سجدے سے پتہ چل گیا کہ شان علی کیا ہے۔ اس فاطمہ کی راتوں کی نیند سے، راتوں کے سجدوں سے پتہ چل گیا۔ حضرت فاطمہ عشاء کے بعد ایک سجدہ کرتی تھی نا، ایک ہی رکعت کے اندر پوری رات گزر جاتی تھی۔ صبح ہوتی تھی اللہ کی بارگاہ میں، مولا رات کتنی چھوٹی ادا کی، چھوٹی بنائی کہ میں سجدہ بھی نہ کر پائی۔ یہ ہے اہل بیت کا مقام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہی کے خاندان کا ایک چشم و چراغ ہے جسے امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ کون ہے امام جعفر صادق؟ پتہ ہے آپ کو؟ امام جعفر صادق صدیقی بھی ہے، اور امام جعفر صادق علوی فاطمی بھی ہے۔ شیعہ رافضی جس امام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں نا، وہ امام حضرت صدیق اکبر کی اولاد میں سے۔ آپ کو میں بتاؤں، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے والد محترم امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے والد محترم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کے والد محترم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ باپ کی طرف سے ہے۔ اب ماں کی طرف سے سلسلے نسب حضرت ابوبکر صدیق سے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام فروا یہ تھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی، حضرت قاسم کی پوتی۔ اور اسی پر بس نہیں، ام فروا کی والدہ محترمہ حضرت ابوبکر صدیق کی پوتی تھی سگی، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی ماں تھی۔ تو اس نسبت سے آپ کا سلسلہ نسب والدہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق کو پہنچتا ہے۔ اب بتائیں، گالیاں دیں گے ہم اسے جو پڑھنا ہے امام جعفر صادق کا؟ آپ کے نانا کو کوئی گالیاں دے تو آپ کا خون کھول جاتا ہے، تو پھر امام جعفر صادق کو برا نہیں لگتا ہوگا؟ کیا کیا لوگ بک رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمتوں کو سمجھیں۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی بتایا تھا خدام غریب نواز کے بارے میں۔ جب وہ جاہل ہو کر صحابہ کی توہین کر سکتے ہیں تو ہم تو عالم دین ہیں، ہم کو کون روک سکتا ہے بولنے سے؟ ہم پر کس نے پابندیاں لگائی؟ ہم بھی اپنے دل سے اور اپنے شریعت سے اور امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ کے فیض سے بولنے پر قادر ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔
سکتا ہے. اماموں پر کیوں پابندیاں لگاتے ہیں لوگ کہ یہ نہ بولو وہ نہ بولو, ماحول خراب ہو جائے گا, تو آپ خدام کو کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں کچھ؟ ان کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں, چند پیسے دے دیتے ہیں, چادر چڑھا دو حضور. ہم غریب نواز کے مزار پر جاتے ہیں یا مجاور کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں آپ امام جعفر صادق کی شان کیا ہے, امام جعفر صادق کا مقام کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ 15 رجب المرجب ہے, اور جو 22 رجب کو امام جعفر صادق کے کونڈے کیے جاتے ہیں وہ اصل میں حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے. چھپایا ہے انہوں نے, حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ کو چھپایا ہے رافضیوں نے. ہم امام احمد رضا کو مانتے ہیں یا مسلک رافضی کو مانتے ہیں؟ تو ہم امام احمد رضا کے مسلک پر اگر قائم ہیں اور ہم سنی ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ ہم امام جعفر صادق کی وصال کی تاریخ کو اور آپ کے کنڈے کی نیاز کو 15 رجب کو منائیں, اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ کے وصال کی تاریخ ہے, آپ کا عرس منائیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناو ہے اطرت رسول اللہ کی. تم کون بولنے والے کہ شہنشاہوں کے دربار میں فقیروں کا نام نہ لیا جائے؟ میں یہ کہہ دوں چلو امام احمد رضا فقیر ہے غریب نواز کی بارگاہ کے, امام احمد رضا فقیر ہے غریب نواز کی بارگاہ کے, لیکن امیر معاویہ تھوڑے فقیر ہے غریب نواز کی بارگاہ کے. حضرت امیر معاویہ صحابی نبی ہے, اور کوئی بھی ولی کتنا بھی بڑا مرتبے پر فائز ہو وہ کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے, کسی صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے. تمہیں کس نے حق دیا؟ امیر معاویہ اس کا بیٹا ہے, اس کا بیٹا ہے, وہ کسی کا بیٹا ہے. ہم نسب نہیں دیکھتے, ہم تو صحابیت دیکھتے ہیں. اور نسب بھی ہم کیوں نہ دیکھیں؟ حضرت ابو سفیان کون ہیں؟ اگرچہ انہوں نے جنگ کی شروع میں اسلام سے, لیکن مسلمان بھی تو ہوئے, حضور کے صحابی بھی تو ہوئے. اسی وجہ سے تو حضور نے فرمایا تھا نا فتح مکہ کے دن کہ جو ابو سفیان کے گھر میں گیا اسے امان, اسے امان. یہ بھی تو حضور نے فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان, ہم اس پر غور کریں, ہم اسے سوچیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں کتنے عظیم ہیں. حضرت لیث بن سعد فرماتے ہیں, ایک بات کہہ دوں پھر آگے جاؤں گا. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکہ المکرمہ پہنچا. مکہ المکرمہ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ مسجد حرام کے قریب کعبۃ اللہ کے سامنے مسجد حرام میں ایک شخص بیٹھے ہیں, اور وہ ورد جاری ہے ان کا, یا اللہ کہتے ہیں, پھر سانس کھلتی ہے, پھر رک جاتے ہیں, یا رحمان یا رحمان یا رحیم. اللہ رب العزت کے اسما پکار کر جو ہے رب کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. سانس کھلتی ہے پھر دوسرا ذکر کرتے ہیں, سانس کھلتی ہے پھر دوسرا ذکر کرتے ہیں, سانس کھلتی ہے پھر دوسرا ذکر کرتے ہیں. جب رک گئے تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا, مولا مجھے بھوک لگی ہے, کھانا دے دیں. میری چادر پھٹ گئی ہے, مجھے دوسری چادر عطا کر دے. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں ابھی تو انہوں نے مانگا اور رب نے عطا کر دیا. ایک جو ہے ٹوکری کے اندر انگور آ گئے اور ساتھ میں 2 چادریں آ گئی. نہیں, حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ اس وقت عرب میں انگور کا موسم نہیں تھا, پھر بھی انگور کی ایک ٹوکری آ گئی, آپ نے کھائے. حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں میں بھی گیا ان کے پاس اور میں نے جا کر کہا, حضور یہ آپ کا اکیلے کا حق نہیں ہے, میرا بھی حق ہے. میں نے جب آپ دعا کر رہے تھے میں نے آمین کہا تھا, مجھے بھی کھانا ہے. تو اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھا لو. کچھ کھا لیا, کہا کہ 2 چادر ہیں, ایک آپ لے لیں ایک میں لے لیتا ہوں, ہم دونوں کا حق ہے. کہا نہیں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر کہتے ہیں حضرت لیث بن سعد وہ کچھ آگے گئے, ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا. اس فقیر نے کہا کہ اے شہزادے میری چادر بڑی پرانی ہو گئی, میرے کپڑے بہت پرانے ہو گئے, مجھے کچھ دے دو. حضرت جو ہے
اس بزرگ نے، حضرت لیث بن سعد کہتے اس بزرگ نے وہ چادریں جو تھی ان کے پاس وہ دے دی انہیں، اور پھر کچھ دیر کے بعد حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس سے جا کر پوچھا اس فقیر سے، بتاؤ یہ کون ہے؟ تو اس فقیر نے کہا یہ جعفر بن باقر ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے پیچھے گھوم کے دیکھا، کیا دیکھتا ہوں وہ ہے ہی نہیں، کہاں چلے گئے؟ یہ ہے امام جعفر صادق، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ ہم ان کا فاتحہ دلائیں، اور اہل سنت کا تو یہ دستور ہے، وہ دن نہیں دیکھتے، وہ تو ہر جمعرات کو فاتحہ دلاتے ہیں۔ ہم تو ہر جمعرات کو ہر بزرگ کا فاتحہ دلاتے ہیں، ہم دن نہیں دیکھتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی نظر کرم ہماری طرف تو ہے نا۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی۔ تو یہی بات ہے کہ امام جعفر صادق کے وصال کی تاریخ جو ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ آپ کنڈے کی نیاز کریں، اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے۔ ہاں اس میں جو غلط رسومات ہے اس کو ختم کیا جائے کہ اسی کنڈے میں دیا جائے گا، مٹی کے کنڈے میں ہی رکھا جائے گا۔ تو امام جعفر صادق نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا فاتحہ دلاؤ تو مٹی کے کنڈے میں ہی دلاؤ، یا یہ چیز رکھنا ہی پڑے گی۔ آپ کے پاس جو میسر ہو، آپ شرنی پر بھی فاتحہ دلا سکتے ہیں۔ وہ بزرگ آپ کے اس فاتحے سے، آپ کے اصال ثواب سے خوش ہو جائیں گے اور آپ پر نظر کرم ضرور فرمائیں گے، اور کیوں نہ فرمائے، وہ تو سخی گھرانہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ایک عظیم بزرگ جسے ہم شبیہ غوث اعظم کہتے ہیں، سیدی سرکار سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی مشائخ اشرفیہ میں ایک عظیم شان رکھتے ہیں۔ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم بزرگ ہیں۔ علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدت مار حرا سے بہت زیادہ تھی، مار حرا مطہرہ سے، اور حضور سیدی آل رسول بھی آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور سیدی آل رسول ہی نے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھا تو کہا کہ یہ تو غوث اعظم کی شکل بمشابہ چہرہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب آل رسول مار حروی جو کہ ان کی پیر و مرشد ہے، آپ کی بارگاہ میں پہنچے، سید آل رسول کی بارگاہ میں پہنچے، تو حضور سیدی آل رسول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے امام احمد رضا، اب میرا اتنا وقت نہیں ہے اور میرے پاس اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ میں جا سکوں، میرے پاس کچھ امانتیں ہیں، کچھ خلافت ہے، وہ آپ جا کر ہم شبیہ غوث اعظم سیدی علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، علی حسین اشرفی میاں جو کہ ابھی محبوب الہی قدوۃ الکبریٰ حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں موجود ہے، آپ کی مسجد کے اندر محراب کے قریب بیٹھے ہیں، آپ جاؤ اور یہ جو کچھ امانتیں ہیں وہ سیدی علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر آؤ۔ دیکھا آپ نے کچھوچا اور بریلی کا تعلق اور مار حرا کا تعلق بہت پہلے سے ہے، لیکن اس کو لوگوں نے بگاڑ دیا ہے۔ حضرت آل رسول نے کہا جاؤ، اور یہ آخری خلافت تھی آل رسول مار حروی کی جو سیدی جو ہے علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔ گئے اور دیکھا تو امام احمد رضا دلی پہنچے، دلی کی سرزمین پر جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے حضور نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب آپ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں پہنچے اور جیسے ہی آپ نے سیدی سندی علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو دیکھتے ہی کہتے ہیں اے اشرفی، اے اشرفی، اے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ پروردائے سہ محبوبہ۔ حضور سیدی امام احمد رضا نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہا کہ اے اشرفی میاں سرکار، آپ کا چہرہ انور حسن خوبی کا آئینہ ہے، آپ تینوں محبوبوں کے پروردہ اور نظر کردہ ہیں۔ تین محبوب، اللہ کے تین محبوب ہیں، محبوب سبحانی غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب یزدانی قدوۃ الکبریٰ شیخ
तारिक सल्तनत हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी और महबूब इलाही ख्वाजा निज़ामुद्दीन अवलिया, ये अल्लाह के 3 महबूब है। कहा कि आप तीनों महबूबों के परवरदा नजर आते हो। इसी पर बस नहीं, आला हजरत इमाम अहमद रजा और आला हजरत अशरफी मियाँ की अकीदत ऐसी अजीम थी, आप एक दूसरे का अदब ऐसे करते थे। फरमाया जाता है कि जब आला हजरत अशरफी मियाँ गुजरते थे बरेली की सरजमीन से और आपको पता चलता था बरेली का स्टेशन आने वाला है, हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ रास्ते पर खड़े हो जाते थे और अदब करते थे। यूं ही एक मर्तबा हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद को जब आप बरेली में हुजूर आला हजरत के पास दर्स इफ्ता के लिए भेज रहे थे, लेकर गए, जब बरेली पहुंचे आप अदबन खड़े हो गए। पूछा मामू जान क्या माजरा है, आप यहाँ पर इतने अदबन खड़े हैं? हुजूर सैयदी अली हुसैन अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बेटा अगर एक नाइब रसूल आले रसूल की ताज़ीम करता हो तो एक आले रसूल का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो नाइब रसूल की ताज़ीम करे। और इसी पर बस नहीं, जब आप इमाम अहमद रज़ा को पता चल जाता था ना कि आला हज़रत अशरफी मियाँ बरेली से गुजरने वाले हैं, तो आप जंक्शन पर पहुंच जाते थे, स्टेशन पर पहुंचते थे और पहुंचने के बाद इसी पर बस नहीं, खाना घर से ले जाते थे आला हज़रत अशरफी मियाँ के लिए और अदब इतना किया करते थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया है। इमाम अहमद रज़ा ने कहा ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोल बाले मेरे सरकारों के, और क्यों ना हो सरकारों के बोल बाले। ये किचोचा और बरेली का ताल्लुक है। इसी पर बस नहीं, अभी और एक बुजुर्ग की शख्सियत बाकी है, गुफ्तगू बहुत मुख्तसर कर रहा हूँ। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अबुल मुहामिद सैयद मोहम्मद अशरफ किचोचवी रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अजीम बुजुर्ग है। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद शेखुल इस्लाम के वालिद मोहतरम है। 16 रजबुल मुरज्जब को आपकी विसाल की तारीख, आपका उर्स है, जश्न सैयद हर जगह पर मनाया जाता है और किचोचा में बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। आज हिंदुस्तान भर से, बाहर से और इसी के साथ गुजरात की सरजमीन से बहुत सारे आशिकाने मुहद्दिस आज़म हिंद किचोचा की सरजमीन पर पहुंच रहे हैं और आपके उर्स में शिरकत कर रहे हैं। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद अपने वक्त के मुनाज़िर अहले सुन्नत थे, अपने वक्त के मुनाज़िर अहले सुन्नत थे और आपका ताल्लुक़ खुसूसन इमाम अहमद रज़ा के साथ तो था ही, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा ताल्लुक़ मुसन्निफ़ बहार शरीयत हुज़ूर शदरुश शरिया अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह से था। कंजुल ईमान का तर्जमा इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है, लेकिन उसको लिखने वाले हुज़ूर शदरुश शरिया है। हुजूर शदरुश शरिया से आपका बड़ा ताल्लुक़ था और उस वक्त हुजूर शदरुश शरिया दारुल उलूम मुइनिया अजमेर शरीफ में है ना, उसमें दर्स दे रहे थे। आज लोग कहते हैं अजमेर शरीफ से अहमद रज़ा का नाम निकालो, शदरुश शरिया जिस दरसगाह में बैठते थे वो दारुल उलूम मुइनिया अजमेर शरीफ में गरीब नवाज के मज़ार के पास है। ये मसलके आला हजरत का दारुल है। दर्स देने वाली ज़ात हुजूर शदरुश शरिया है जो कि आला हजरत के परवरदा है। हमारा बड़ा ताल्लुक है बरेली और अजमेर शरीफ का। कौन है जो इमाम अहमद रज़ा के मसलक को हटा सकता है? लोग कहते हैं ये अहमद रज़ा का मसलक कहाँ से आ गया, ये तो मसलक हनफी है। मैं ये कहता हूँ हाँ ये मसलक हनफी है, हम इसका इनकार नहीं करते, लेकिन अहमद रज़ा ने भी ऐसी खिदमतें अंजाम दी है। हुजूर इमाम आज़म अबू हनीफा का सदका बांटने वाली ज़ात अगर कोई है तो अहमद रज़ा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद की शान बड़ी अरफ़ वाला है। आप भी जो है बहुत सारे इलाकों में घूमे और बहुत मुनाजरे किए, खुसूसन आपने घोंसी की सरजमीन पर बड़े बड़े मुनाजरे किए। अशरफ अली थानवी जो देवबंदियों का सबसे बड़ा पेशवा है, वो ये कहता था मैं मोहम्मद की छोचवी के सामने मुनाजरा नहीं कर सकता हूँ, ये मुझे मौत से ज़्यादा भारी लगता है। कई मुनाजरों में जब आप का नाम सुना जाता था तो अशरफ अली थानवी आने से इनकार कर देता था।
ایک مرتبہ خود حضور شدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے محدث اعظم ہند کو بلایا اور مناظرے کی بڑی تیاریاں کی گئی، لیکن جیسے ہی اشرف علی تھانوی کو پتہ چلا، پوچھا کون ہے مناظرے میں، کہا محمد کی چھوچوی ہے، کہا محمد کی چھوچوی کے سامنے میں نہیں آؤں گا مناظرہ کرنے کے لیے۔ دیکھیں آپ، یہ شان ہے حضور محدث اعظم ہند کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب فتویٰ نویسی کے لیے پہنچے نا، تو امام احمد رضا نے جب پہلا فتویٰ حضور محدث اعظم ہند کے ہاتھوں سے لکھوایا، وہ وراثت کا مسئلہ تھا، اور ایسا عظیم فتوے کا جواب دیا، امام احمد رضا خوش ہو گئے حضور محدث اعظم ہند سے۔ تو شاگرد امام احمد رضا ہے حضور محدث اعظم ہند۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، ایسے عظیم عظیم آقا ہے ہمارے پاس۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں شب معراج بھی آ رہی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو ہوگی اللہ، اور خصوصاً حضرت امیر معاویہ کاتب وحی صحابی نبی، انشاءاللہ آپ کی سیرت پر اور آپ کی اہل بیت سے کیا محبت تھی، انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضرت امیر معاویہ کی ذات کیا ہے۔ آج لوگ تانو تشریح کرتے ہیں، آج لوگ غلط باتیں بکتے ہیں، وہ مجاور جنہیں کوئی علم نہیں، وہ امیر معاویہ کہتے ہیں، امیر بھی نہیں کہتے، معاویہ کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، ہندا کا پوتا، اس کا بیٹا، اس کا بیٹا۔ آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، آپ نکل کے دیکھیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ کیا کیا بک رہے ہیں، انہیں کیا پتا صحابی کسے کہتے ہیں، جس نے حضور کو اپنی آنکھوں کی نگاہ سے ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور اسی پر انتقال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں، اور صحابی کے مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ نبی انبیاء کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ صحابی ہے، اور ان میں سب سے افضل صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ مسلم عقیدہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی کچھ آپ کو جو ہے دلیلوں کی روشنی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان کے دوران مجھ سے کوئی خطا لغزش ہوئی ہو، اللہ رب العزت اپنے محبوب کے صدقے میں، اولیاء کاملین کے صدقے میں اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔